जो लोग हाल में खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ लाएं, प्रोग्राम शुरू हो रहा है. Tonight's program is a multi-language program. We will start the program off with a poem in English, and then after that we will have a jashan, a poetry recitations done in Urdu by special guests from here and also from all over the world. After the jashan, we will have a recitation of the jashan by Dr. Ammar Naqshbandi, and then after him, Maulana Mehboob Mehndi, who has come here to grace us, to bless us, will recite at the end. And then also tonight, Sayyid Ammar Naqshbandi is releasing his book on the biography of Hujr bin Adi. So if I could please have everyone recite a loud salawat and welcome Brother Kazim Hassan to the podium. Brother Muhammad wa ali Muhammad salawat. And जो लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर आ जाएं, ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है. Another loud salawat. Assalamu alaikum. आप सबको मुबारक. My apologies, my voice is fading a little bit. I hope you guys can still hear me. I shed tears for Hussein. I lose fears from Hussein. I live my years like Ali, and I wish to die like Hussein. Die like Hussein, I wish to die like Hussein. Years and years I've spent trying to earn my respect. In this world full of jokers, I've tried to fly above the rest. Tears and tears I've wept, trying to pass a heavenly test, so I can be in a world full of martyrs where I can peacefully rest. These years have burdened me, while these tears have lifted me. These years have aged me, while these tears have saved me. These years have crazed me, but these tears have dazed me. These years are a maze, and this maze is confusing. These tears are a praise, and this praise is saluting the one and only Hussein. His birth was the only that was met by tears, not due to painful years, but due to painful spears. His life was led by perfect examples, perfect personalities whose goodness was ample. Only a baby in Mubahala, yet then his role couldn't be trampled. He was one of the holy five. On the back of Muhammad he would climb, helped an old man do wudu, his methods themselves a sign. Loved so dearly by the Rasul, his kindness a paradigm. He was appointed a master of the youth in paradise. Imam Hussein's story is one unlike any other in the 12 holy light, since his life started with happiness and delight. But the death of his grandfather birthed the plight. Months later, the death of his mother was a struggle to fight. The death of his warm father was like frostbite. For Hussein saw the injustice the people can do in spite. Ali being the one who would sustain them at night. Ali being the one who would sustain them at night. Carry food on his back, but never looked back to be polite. He watched his brother deal with political termites, individuals who strictly opposed the message of Islam upright. They tried to downgrade the heavenly sense so they could rise like sunlight. They poisoned Hassan, now Hussein was in the spotlight, and he faced these low lives cause he was appointed right. They imposed allegiance, but he wasn't bout it. He was the Imam of the time, there was no doubting it. If death was the only other way around it, then Hussein would stand firm, for his faith was like a mountain. And death is nothing but just a transition from this temporary world to another dimension, a hereafter which is beyond imagination. Hussein was well aware and faced his tragedy with bravery. Would you believe me if I said these principles ended slavery? Gandhi looked to Hussein to stop oppression in India. Martin Luther King looked to Gandhi to stop segregation in America. I could keep going, but perfection is in Hussein's character. He taught me to not fear a bully, cause fear is silly unless it's fear of Allah. He taught me to not love this world, cause this world is a swirl, only have love for Allah. He taught me to not praise a tyrant, cause they're a sign of violence, all praise to Allah. I shed tears for Hussein, I lose fears from Hussein. I live my years like Hussein, and I wish to die like Hussein. Sallallahu alaihi wasallam.
گریٹ جاب کاظم، ماشاء اللہ. خواتین و حضرات، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم جشن ولادت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، جناب زین العابدین امام زمانہ صلی اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف شاعر اور ناظم عرشی واسطی صاحب موجود ہیں. انہوں نے بہت بڑی بڑی محفلوں کی نظامت کی ہے اور آج کی محفل کی بھی نظامت یہی سنبھالیں گے. اور بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا کہ عرشی واسطی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کی نظامت کی باغ ڈور سنبھالیں. اللہم صلی علی معزز حاضرین، السلام علیکم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. جہاں پہ محفل سرور کا اہتمام نہیں، جہاں پہ محفل سرور کا اہتمام نہیں، وہاں عوام ملیں گے مگر امام نہیں. جہاں پہ محفل سرور کا اہتمام نہیں، وہاں عوام ملیں گے مگر امام نہیں. تو کچھ اس طرح سے یہاں پر ایک سلوات بھیجیے حضرات. آج تشریف لایا گیا. ایک بار اور نعرے سلوات بھیجیے. حضرات، آج کا یہ مقدس اور نورانی جشن بسلسلہ ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام منعقد کیا گیا ہے. ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب 1,24,000 انبیاء، 313 اولو الامر پیغمبر، 72 شہدائے کربلا، 14 معصومین، 12 امام اور پنجتن پاک علیہ السلام کی فہرست پر مشتمل ہے. مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء کا کردار پڑھا جائے. مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 313 اولو الامر پیغمبر کے کیریکٹر پر غور و فکر کیا جائے. مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 72 شہدائے کربلا، 14 معصومین اور 12 امام کا کردار پڑھا جائے. بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پنجتن پاک علیہ السلام کے کردار کو پڑھ لیا جائے. بلکہ مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو حسین کو سمجھ لو. انبیاء سمجھ میں آ جائیں گے، اولیاء سمجھ میں آ جائیں گے، اوصیاء سمجھ میں آ جائیں گے، امامت سمجھ میں آ جائے گی، نبوت سمجھ میں آ جائے گی، شریعت سمجھ میں آ جائے گی، نماز سمجھ میں آ جائے گی، روزہ سمجھ میں آ جائے گا، حج سمجھ میں آ جائے گا، زکوٰۃ سمجھ میں آ جائے گی، آسمان سمجھ میں آ جائے گا، زمین سمجھ میں آ جائے گی، ستاروں کی رونق سمجھ میں آ جائے گی، شمس و قمر کی تبدیلیاں سمجھ میں آ جائیں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کردار امام حسین علیہ السلام پر مشتمل ہے. کیریکٹر امام حسین علیہ السلام کا وہ کیریکٹر ہے کہ جس پر غور و فکر کرتے چلے آئیے سارے کردار کھلتے چلے آئیں گے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام میرے نانا کی محنت کا نام ہے، اسلام میرے باپ کی دولت کا نام ہے، اسلام میری ماں کی بضاعت کا نام ہے، اسلام میرے بھائی کی محنت کا نام ہے،
है। इस्लाम मेरा दिल मेरी जान मेरा चैन है, इस्लाम ही का इसमें गिरामी हुसैन है। ये बात बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान की महफिल में, हिंदुस्तान के जश्न में बड़ा बड़ा इज्तिमा होता है। मिनिमम अगर तादाद देखी जाए, मिनिमम जो क्वांटिटी होती है ऑडियंस की वो 500 से स्टार्ट होती है और फिर लातादाद बहुत सारा मजमा हुआ करता है मुख्तलिफ जश्न में। लेकिन ये भी सच है, बड़े यकीन और एतमाद के साथ एक मुक़द्दस बारगाह में कह रहा हूँ कि जहाँ 100% लिटरेसी हो वो जगह बहुत कम नज़र आती हैं। वहाँ पर हमें तादाद नहीं देखनी चाहिए, हम क्वांटिटी नहीं देखते बल्कि क्वालिटी देखते हैं। और वो सारी क्वालिटी मैं गुज़िश्ता 1 महीने से USA की सरजमीन पर महसूस कर रहा हूँ। जितने भी ऑडियंस होते हैं वो शेर सुनने के बाद, तकरीर सुनने के बाद शायर की हौसला अफजाई, जाकिरीन की हौसला अफजाई करते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जितने हजरात हैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं होगा कि जो जिसके अंदर के कहीं इंसान को पसोपेश में पड़ जाए। सारी लफ्ज़ें ऐसी होंगी जो बहुत आसानी के साथ आपकी समझ में आ जाएगी। लिहाजा गुजारिश ये है कि जो कोई भी आने वाला मद्दाह अहले बैत हो उसकी हौसला अफजाई भरपूर तरीके से कीजिए। ज़रा मिल के एक बार बावाज़ बुलंद नारे सलवात भेज दीजिए हजरात। आइए मैं जश्न के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए आखिरी 2 लफ्ज़, उसके बाद इजाज़त और इंशाअल्लाह आने वाला शायर आपके हवाले। कि जहाँ में तस्करा शामो सहर हुसैन का है, ज़माना देख ले कितना असर हुसैन का है। जागिए, थोड़ा सा बेदार हो जाइए, थोड़ी सी आवाज़ें बुलंद कर लीजिए, महफिल का मिजाज बन जाए, महफिल का माहौल बन जाए, आने वाले शायर के लिए आसानी हो जाएगी। कि जहाँ में तस्करा शामो सहर हुसैन का है, ज़माना देख ले कितना असर हुसैन का है। अरे संभल बिन काहिल मुकाबले में तेरे, ये कोई और नहीं है पेसर हुसैन का है। जाइए, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, मैं शुक्रिया अदा करूँगा। जहाँ मैं तस्करा शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, आखिरी 2 शेर, उसके बाद इजाज़त। जहाँ में तस्करा शामो सहर हुसैन का है, ज़माना देख ले कितना असर हुसैन का है। अरे संभल बिन काहिल मुकाबले में तेरे, अरे संभल बिन काहिल मुकाबले में तेरे, ये कोई और नहीं है पेसर हुसैन का है। कि यजीदियत का ये तख्ता उलट के रख देगा, यजीदियत का ये तख्ता उलट के रख देगा। है 6 महीने का बच्चा मगर हुसैन का है। यजीदियत का ये तख्ता उलट के रख देगा, यजीदियत का ये तख्ता उलट के रख देगा। है 6 महीने का बच्चा मगर हुसैन का है 6 महीने का बच्चा मगर हुसैन का है। अहले वाशिंगटन को अमानत के तौर पे एक शेर दे रहा हूँ, आज के तोहफे के तौर पे एक शेर दे रहा हूँ। सच्चा हो तो सारे सामीन से गुजारिश है कि अपनी आवाज़ें बुलंद करके बताइए कि शायर ने सच्ची बात की है। कि है 6 महीने का बच्चा मगर हुसैन का है। कि है करबला जो 72 गुलों का गुलदस्ता, है करबला जो 72 गुलों का गुलदस्ता, इसे सजाने में सारा हुनर हुसैन का है। करबला जो 72 गुलों का गुलदस्ता, है करबला जो 72 गुलों का गुलदस्ता, इसे सजाने में सारा हुनर हुसैन का है। आपके ज़ौक़ समात को देखते हुए, और यूँ भी मैं किसी महफिल में कोई दावा नहीं करता, इसलिए कि जहाँ पर तरक्की याफ्ता दौर है, जहाँ पर इंटरनेट मौजूद है, तमाम वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहाँ किसी बात का दावा करना मैं मुल्मल गुफ्तगू समझता हूँ, इसलिए दावा तो नहीं करता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वाशिंगटन की सरजमीन पर मोतबर सामीन के दरमियान अरशी वास्ती की ज़बान से निकला हुआ ये शेर पहली बार आप तक पहुँच रहा है। किसी जाविये से सुना हो तो उसे नज़रअंदाज कर लीजिएगा, इसलिए कि अच्छा शेर हमेशा नया होता है। करबला जो 72 गुलों का गुलदस्ता, इसे सजाने में सारा हुनर हुसैन का है। कि 1000 सर हैं, 1000 सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, 1000 सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। 1000 सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं,
हजार सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। बहुत बहुत शुक्रिया अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपकी दादो तहसीन ने महफिल का मिजाज बना दिया है। आइए मैं इस सिलसिले के पहले मद्दाह अहले बैत को आवाज़ दे रहा हूँ। जनाब अज़मत हुसैन साहब तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सैयदुल शुहदा में नजराना अक़ीदत पेश करें। नारे सलावत। मोहम्मद वाले हज़रात, माज़रत के साथ आप लोग जो शोरा आए हैं उनको सुनने के लिए आए हैं। चंद मिसरे नज़राने अक़ीदत के तौर पे कि जज्बाए उल्फत सरकार में खत लिखा है, जज्बाए उल्फत सरकार में खत लिखा है, एक शहंशाह को नादार ने खत लिखा है, एक शहंशाह को नादार ने खत लिखा है, इसलिए अश्कों से लिखा है कि जाहिर हो जाए, इसलिए अश्कों से लिखा कि ये जाहिर हो जाए, शाह वाला के आज़ादार ने खत लिखा है, शाह वाला के आज़ादार ने खत लिखा है, शाह वाला के आज़ादार ने खत लिखा है। सैयद सज्जाद के हवाले से कि लबे सज्जाद पे तजदीद तबस्सुम के लिए, लबे सज्जाद पे तजदीद तबस्सुम के लिए जज्बाए हजरत मुख्तार ने खत लिखा है, जज्बाए हजरत मुख्तार ने खत लिखा है। और गाजी हज़रत अब्बास के हवाले से कि अपने अजदाद के परचम को संभालो आकर, अपने अजदाद के परचम को संभालो आकर, कटे हाथों से अलमदार ने खत लिखा है, कटे हाथों से अलमदार ने खत लिखा है। आखिरी शेर की दिल से ये इज्जत और तौकीर मुबारक हो हबीब, दिल से ये इज्जत और तौकीर मुबारक हो हबीब, आपको सैयद अबरार ने खत लिखा है। नारे सलावत। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अज़मत हुसैन साहब शेर पेश कर रहे थे। रास्ते में दौरान गुफ्तगू एक शेर बीमार करबला के हवाले से आपने पेश किया। मैंने इससे पहले इस्लाम की हक़ के हवाले से थोड़ी सी नसरी गुफ्तगू की थी। अब ये इस्लाम के बाद सैयद सज्जाद का जिक्र, मुझे एक शेर याद आ गया। अहले सुन्नत वल जमात का एक बड़ा मशहूर मारूफ शायर, गालिबन बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, इसलिए कि मुशायरे पढ़ने के लिए USA की सरजमीन पर कई बार तशरीफ़ लाए हैं। एक शायर जमाली बेहतरीन शेर कहता, वो कहता है कि न तेगो तीर न तलवार साथ ले जाना, न तेगो तीर न तलवार साथ ले जाना, महाज़ जंग पे किरदार साथ ले जाना। जाइए, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के दरमियान गुफ्तगू करते हुए। मैं कह रहा हूँ ना, 100% लिटरेसी के दौरान के दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जरा सा मेरे हौसले, मेरे एतमाद को थोड़ा सा हौसला दे दीजिए। न तेगो तीर न तलवार साथ ले जाना, महाज़ जंग पे किरदार साथ ले जाना। और अज़ीज़ों, बड़े खूबसूरत सा शेर पेश कर रहा हूँ कि जनाब मेरठ की सरजमीन से अनवर ज़हीर मेरठी का एक शेर कहते हैं कि ऐसा कातिल कि न सामाने सफ़र तक छोड़ा, ऐसा मकतूल शहादत का असर तक छोड़ा, ऐसा कातिल कि न सामाने सफ़र तक छोड़ा, ऐसा मकतूल शहादत का असर तक छोड़ा कि जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में, उंगलियां थाम के बीमार ने घर तक छोड़ा। जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में, जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में, उंगलियां थाम के बीमार ने घर तक छोड़ा। आइए हजरत, अब मेरी फहरिस्त में एक ऐसा मद्दाह अहले बैत है जिसके बारे में यकीनन ये है कि मैं पहली बार सुनूंगा, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है उनकी उम्र के लिहाज से मैं अपना तजुर्बा ये बयान कर दूं कि मेरे नाना मौलाना सैयद बदरुल हसन आबिदी साहब क़िबला मरहूम, वो मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा सा था तो घर की महफिल होती थी जनाब सैयदा की, वो 4 मिसरे लिख करके
ابتدائی مرحلے میں دیا کرتے تھے. میں ممبر پہ آتا تھا, بیٹھ کے پڑھتا تھا, مومنین کو دیکھا کرتا تھا کہ آخر میری حوصلہ افزائی کس انداز میں ہو رہی ہے. یقیناً بنارس کی سرزمین کے مومنین نے اس قدر نوازا کہ آج میں بڑے بڑے اجتماع میں بے باکی کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں. اس لیے وہی مجھے اس وقت وہ بات یاد آ گئی. آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایسے کمسن مداح اہل بیت کو روبرو کرانے جا رہا ہوں جو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ, بڑی تمکنت کے ساتھ, بڑے متانت کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہے. گزارش کر رہا ہوں شجاعت سلمہ سے تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. علی رضوی بھائی تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیے تو تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو جائے گی. آئیے تشریف لائیں, آئیے. صلوات. مانگنے والوں کے مانگنے والوں کے دل کو کی ہے باس نہیں کہنا تیرا نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے باس آ رہی ہے درو آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے سوات. میں معرض کرب بلا میں حسین ہوں. میں معرض کرب بلا میں حسین ہوں. اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی نبی آل مرتبہ لیکن یہ کو سوات. اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی نبی آل مرتبہ لیکن یہ کوئی کہہ نہ سکا میں حسین ہوں. بھٹکا ہوا تھا راہ مدت تک آ گیا نعرہ سکر کو چھوڑ کے جنت تک آ گیا. جب ہوئی پہ راز کھلنے لگا میں حسین ہوں میں حسین ہوں. راہب کے ساتھ بیٹھ تو معمولی بات ہے میرے تو اختیار میں کل کائنات
حسین ہوں. میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا, خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا, قرضہ اتار دوں گا تیرا, میں حسین ہوں, میں حسین ہوں. میں مارے کرب و بلا, میں حسین ہوں. سوال مومنین سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیے, اس لیے کہ وہ پیچھے کافی آنے والوں کو تھوڑا سا پرابلم ہو رہی. آپ جو حضرات بالکل پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے. بہت شکریہ آپ حضرات کا. آئیے تشریف لے آئیں. بہت شکریہ. میں حالانکہ بہت دیر پہلے مجھے اس کام کو انجام دینا تھا, لیکن چونکہ مومنین کی حاضری بہت زیادہ ہو گئی اس لیے میں اپنے جوش میں آ گیا, میں نے گفتگو شروع کر دی. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حرف التماس پیش کر رہا ہوں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محبوب مہدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ برائے کرم ڈائس پر تشریف لے آئیں. حاضرین جشن ایک نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے. یا عالم پاکستان کی سرزمین کراچی کی نمائندگی صرف یو ایس اے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مختلف مقامات پر بڑی کامیابی کے ساتھ جو شاعر بہترین اشعار کے ساتھ بہترین فکر کے ساتھ کراچی کی نمائندگی کر رہا ہے, ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں بڑے ادب سے گزارش گزار ہوں محترم جناب علی انصر صاحب کی خدمت میں کہ برائے کرم ڈائس پر تشریف لے آئیں. حاضرین نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے. یا علی مل کے اللہم صلی اللہ. شجاعت سلمہ آپ نے غور کیا, بڑی بے باکی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. میں ان کے والدین سے بلکہ ہر اس بچے کے والدین سے میں اس مواقع پہ مخاطب رہتا ہوں جو بڑی بے باکی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. اور وہ گفتگو صرف شاعرانہ گفتگو نہیں ہوتی بلکہ حقیقت بیانی ہوتی ہے کہ مسجدیں اگر چاہیں پیشوا بدل دینا, مسجدیں اگر چاہیں پیشوا بدل دینا, سرحدیں وہی رکھنا, مورچہ بدل دینا. جا کے تھوڑا سا بیدار ہو جائیے تو مجھے اچھا لگے گا. میرا خود کا بھی مزاج یہ ہے کہ میں قیمتی شے کا انتخاب کرتا ہوں اور مومنین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسجدیں اگر چاہیں پیشوا بدل دینا, مسجدیں اگر چاہیں پیشوا بدل دینا, سرحدیں وہی رکھنا, مورچہ بدل دینا. کہ نہ سمجھ نہیں ہوتے میری قوم کے بچے, آستی الٹ دیں تو فیصلہ بدل دینا. مل کے سارے بولیے گا حیدری. نہ سمجھ نہیں ہوتے میری قوم کے بچے, آستی الٹ دے تو فیصلہ بدل دینا. یہ صرف شیعہ قوم کے بچوں میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ دوسری قوم کے بڑے بڑے بزرگوں سے ٹکر لے سکتے ہیں. میں نے کچھ عرض کر دیا, آپ نے خاموشی سے سن لیا.
یہ صرف شیعہ قوم کو یہ شرف حاصل ہے عزیزان گرامی، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، آپ حوصلہ افزائی کر رہے تھے، کیا کوئی کھینچ پائے سراپا حسین کا؟ شہباز صاحب دیکھیے گا میں مصرع پڑھ رہا ہوں، کیا کوئی کھینچ پائے سراپا حسین کا؟ سورج کو بھی ملا نہیں سایہ حسین کا۔ جاگ جائیے، تھوڑا سا جاگ جائیے، میری گزارش، میری آپ سے گزارش ہے، مجھے آپ کی سماعتوں پہ یقین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے۔ کیا کوئی کھینچ پائے سراپا حسین کا؟ سورج کو بھی ملا نہیں سایہ حسین کا۔ انسان کیا، انہیں تو فرشتے نہ چھو سکے۔ دیکھیے گا شعر، دوسرا مصرع دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ پسند آئے گا۔ کیا کوئی کھینچ پائے سر، پروفیسر عین الحسن کے مصرع پیش کر رہا ہوں، کیا کوئی کھینچ پائے سراپا حسین کا؟ سورج کو بھی ملا نہیں سایہ حسین کا۔ انسان کیا، انہیں تو فرشتے نہ چھو سکے۔ فطرس نے مس کیا بھی تو جھولا حسین کا۔ انسان کیا، انہیں تو فرشتے نہ چھو سکے۔ فطرس نے مس کیا بھی تو جھولا حسین کا، فطرس نے مس کیا بھی تو جھولا حسین کا۔ مولا حسین کا تذکرہ ہو رہا تھا، قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا۔ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، بڑا قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، شاید تحفے کے طور پہ آپ تک پہنچ جائے کہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا، نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا۔ جاگ جائیے، ذرا سا جاگ جائیے، میں نے شعر پیش کر دیا۔ عرض کر رہا ہوں، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، ایک ایک بولنے والے کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ قلم کی نوک سے جب لفظ، بہت شکریہ حضور، قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا، نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد، سر حسین کے پیچھے، بھیا سنیے گا شعر پیش کر رہا ہوں، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا کہ خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد۔ سنیں گے عزیزان گرامی، خیام راکھ ہوئے، خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ آخری شعر ان تمام حضرات کے لیے پیش کر رہا ہوں جو پوری گفتگو میں خاموش رہے۔ میں شکایت ان سے کوئی ایسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ جو کسی کی دل آزاری ہو، لیکن سچی بات کر رہا ہوں۔ آخری شعر ان لوگوں کے لیے جو پوری گفتگو خاموشی سے سن گئے، انشاءاللہ ان کا سکوت ٹوٹے گا کہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا، نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا، خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا کہ چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی۔ مل کے حیدری، مل کے یا علی، یا علی، یا علی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا، چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر چلی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر چلی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ آئیے، بڑا خوبصورت ماحول ہے اور ایسے ہی خوبصورت ماحول میں خوبصورت شخصیت کو آواز دی جائے۔ خوبصورت شخصیت میں نے اس بنا پر نہیں کہا ہے کہ وہ صرف شکل کے خوبصورت ہیں، بلکہ کردار کے بھی خوبصورت ہیں، مزاج کے بھی خوبصورت ہیں، آواز کے بھی خوبصورت ہیں، ترنم کے بھی خوبصورت ہیں، فکر کے بھی خوبصورت ہیں، شاعری کے بھی خوبصورت ہیں، جس گھر کے چشم و چراغ ہے ان کے والد محترم بھی خوبصورت تھے۔ وہ صرف یہی نہیں کہ صرف نوحوں کی بنا پر جانے جاتے ہیں، بلکہ اپنے اخلاق سے بھی جانے جاتے تھے، اپنے کردار سے بھی جانے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک نام ہے میری فہرست میں محترم جناب علی رضوی صاحب کا، جو محترم جناب سچے صاحب مرحوم کے چشم و چراغ ہیں۔ گزارش گزار ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले जिस कलम से हुर तेरी जिस कलम से हुर तेरी तकदीर लिखी जाएगी जिस कलम से हुर तेरी तकदीर लिखी जाएगी उस कलम से मिदहते शब्बीर लिखी जाएगी जिस कलम से हुर तेरी एक गहवारे से फितरुस के परों पर देखिए एक गहवारे से फितरुस के परों पर देखिए निस्बत शब्बीर की तासीर लिखी जाएगी जिस कलम से हुर तेरी और आ गया राहिब दरे सरवर पे ये कहता हुआ मेरी नस्लों की यही तकदीर लिखी जाए मेरी नस्लों की यही तकदीर लिखी जाएगी और पंजतन का नूर यकजा होगा जब ज़ेरे किसा पंजतन का नूर यकजा होगा जब ज़ेरे किसा आये तत्हीर की तफसीर लिखी जाएगी आये तत्हीर की कायमे आले मोहम्मद जब उठाएगा नक़ाब कायमे आले मोहम्मद जब उठाएगा नक़ाब हर मुनाफिक के लिए शमशीर लिखी जाएगी हर मुनाफिक के लिए और जो पड़ी थी सैयदे साजाद जो पड़ी थी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जो पड़ी थी सैयदे साजाद तेरे पाँव में जो पड़ी थी
سید سجاد تیرے پاؤں میں وجہ آزادی وہی زنجیر لکھی جائے گی وجہ آزادی. صلوات پڑھیں کو محمد وعلی محمد. وجہ آزادی وہی اور جو ہماری پشت پہ دیتی ہے موتوں کے نشان جو ہماری پشت پہ دیتی ہے موتوں کے نشان خلد کی ضامن وہی زنجیر لکھی جائے گی خلد کی جاگی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پڑھیں. اللہم صلی ارے اللہم ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. وہی تیرا اللہم صلی علی محمد رہتا ہے صبح و شام جو رہتا ہے صبح و شام جو دل کی پکار میں رہتا ہے صبح و شام جو دل کی پکار میں عشق علی روا ہے میرے خون کی دھار میں رہتا ہے صبح و شام اور مرحب کا سر اتار کے بولی یہ ذوالفقار مرحب کا سر اتار کے بولی یہ ذوالفقار تڑپی ہوئے کور اسی انتظار میں رہتا ہے صبح و شام جو کوئی سکون سے چھاؤں میں تیغوں کی سو گیا کوئی سکون سے چھاؤں میں تیغوں کی سو گیا آنسو بہا رہا تھا کوئی ڈر کے غار میں رہتا ہے صبح و شام جو دل کی پکار میں عشق علی روا ہے میرے خون کی دھار میں وہ پیتا رہا ویلائے علی کی شراب میں پیتا رہا ویلائے علی کی شراب میں گزری ہے عمر عشق علی کے خمار میں رہتا ہے صبح و شام جو منکر نکیر خاک لحد چومنے لگے منکر نکیر
شبیر خاکے لحد چومنے لگے آئے ابو تراب جو میرے مزار میں حضرات، جن لوگوں نے مجھے یوٹیوب پہ یا کہیں دیکھا ہے ان لوگوں سے خاص طور سے، اور باقی جن لوگوں کے سامنے پہلی بار ہوں ان لوگوں سے بھی، میرا مزاج یہ ہے کہ جہاں کہیں نظامت کرتا ہوں وہاں کہیں اپنے شعر بالکل نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس وقت فہرست میں ہمارے سامنے جو ہندوستان میں جو محفلیں ہوتی ہیں اور اس میں منیمم جو شعراء کی فہرست ہوتی ہے وہ 15 ہوتی ہے، اور میگزیمم کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میری اپنی نظامت کے تجربے میں جو میں نے میگزیمم شعراء کو اپنی نظامت میں ایک رات میں پڑھوایا ہے ان کی تعداد 55 ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں میں نے کتنی بڑی ذمہ داری نبھائی ہوگی۔ بہرحال یہاں یو ایس اے میں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ماشاءاللہ سماعتیں بہت بیدار ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوالٹی وائز ہیں، کوانٹیٹی وائز نہیں کوالٹی وائز ہیں۔ اب حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی مصر طرح پر چند شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، سماعت کریں گے، شعر پیش کریں گے۔ جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی۔ دیکھیے گا حسن سماعت محبت آپ کی۔ جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی کہ اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال۔ دوسرا مصرع خاص توجہ کا طالب ہوں، بزرگوں سے دعاؤں کا محتاج ہوں۔ اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، حر تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، حر تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ یا علی کہہ کر گئے ہیں اہل حق میدان میں، کربلا بھی فتح خیبر گیر لکھی جائے گی، کربلا بھی فتح خیبر گیر لکھی جائے گی۔ میں مصرع پیش کر رہا ہوں، آپ کو پوری اجازت ہے، جیسے چاہے استقبال کر لیجئے، آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، حر تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی کہ روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار، روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار، روشنی سے مدحت شبیر لکھی جائے گی، روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار، روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار، روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار، روشنی سے مدحت شبیر لکھی جائے گی۔ بہت سہل ممتنع میں ایک نازک سا شعر پیش کر رہا ہوں کہ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، سنیں گے، دوسرا مصرع عرض کر رہا ہوں، جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔ اگر سچا نہ ہو
تو خاموش رہیے گا ورنہ آپ کو پوری اجازت ہے. شعر پیش کر رہا ہوں. اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی. انصار بھائی شعر سنیے گا. اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی کہ جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب. جب زمین دیکھیے گا جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب, ساری کھیتی نعمت بے شیر لکھی جائے گی. ساری کھیتی نعمت بے شیر لکھی جائے گی. جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب, ساری کھیتی نعمت بے شیر لکھی جائے گی. کہ بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا, بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا, آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی. بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا, آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی. نام ہی شبیر کا عرشی ہے باطل کی شکست. نام ہی شبیر کا عرشی ہے باطل کی شکست. ہر صدی میں ایک یہی تدبیر لکھی جائے گی. ہر صدی میں ایک یہی تدبیر لکھی جائے گی. ہر صدی میں ایک یہی تدبیر لکھی جائے گی. حضرت شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے کہ سنیں گے. خاص توجہ کا طالب, خاص توجہ کہ دریا کو بہت خوف زدہ دیکھ رہا ہوں. دریا کو بہت خوف زدہ دیکھ رہا ہوں. اے آنکھ بتا دے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. شعر دیکھیے, شعر لہجہ دیکھیے گا, شعر کا سماعت فرمائیں گے. دریا کو بہت خوف زدہ دیکھ رہا ہوں. اے آنکھ بتا دے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. کہ خط کھینچ کے حق اپنے ارادوں میں لگا ہے. خط کھینچ کے حق اپنے ارادوں میں لگا ہے. باطل کو بہت دور کھڑا دیکھ رہا ہوں. خط کھینچ کے حق اپنے ارادوں میں لگا ہے. باطل کو بہت دور کھڑا دیکھ رہا ہوں. جس روز سے پہنچی ہے نظر کرب و بلا پر, جس روز سے پہنچی ہے نظر کرب و بلا پر, عباس کا انداز وغا دیکھ رہا ہوں. جس روز سے پہنچی ہے نظر کرب و بلا پر, عباس کا انداز وغا دیکھ رہا ہوں. کہ لو فوج اردو روتی ہے اور ہنستا ہے اصغر, اب جنگ کا رخ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں. شعر عرض کرو, سماعت فرمائیں گے کہ کس طرح یزیدوں کو جلاتا ہے جہنم. کس طرح یزیدوں کو جلاتا ہے جہنم. میں حشر کے میدان میں کھڑا دیکھ رہا ہوں. کس طرح یزیدوں کو جلاتا ہے جہنم. کس طرح یزیدوں کو جلاتا ہے جہنم. میں حشر کے میدان میں کھڑا دیکھ رہا ہوں. اور اولاد پیمبر سے ہے جس دل میں عداوت. اب اس کے بعد بھی آپ نہیں بولیے گا تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. کہ اولاد پیمبر سے ہے جس دل میں شکایت. اندھا نہ سمجھنا بخدا دیکھ رہا ہوں. اولاد پیمبر سے ہے جس دل میں عداوت. اولاد پیمبر سے ہے جس دل میں عداوت. اندھا نہ سمجھنا بخدا دیکھ رہا ہوں. ہے تازہ شمارے میں چھپا حر کا قصیدہ. میں غور سے جنت کا پتہ دیکھ رہا ہوں. میں غور سے حضرات یہ جو شعر پیش کر رہا ہوں میرا ضرور ہے, لیکن آپ تمام حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہے. اگر اس عقیدے سے ہٹ کے ہے تو خاموش رہیے, اور اگر اسی عقیدے کو محسوس کر رہے ہیں تو ذرا سا آپ میری حوصلہ افزائی کر دیجئے گا. کہ ہے تازہ شمارے میں چھپا حر کا قصیدہ. میں غور سے جنت کا پتہ دیکھ رہا ہوں. کہ تربت میں ملک قبلہ میرا پوچھ رہا ہے. تربت میں ملک قبلہ میرا پوچھ رہا ہے. میں ہوں کہ سوئے خاک شفا دے. تربت میں ملک قبلہ میرا پوچھ رہا ہے. تربت میں ملک قبلہ میرا پوچھ رہا ہے. میں ہوں کہ سوئے خاک شفا دیکھ رہا ہوں. میں ہوں کہ سوئے خاک شفا دیکھ رہا ہوں. کہ خالی نہیں اشکوں سے کوئی گوشہ عالم.
خالی نہیں اشکوں سے کوئی گوشہ عالم, خالی نہیں اشکوں سے, لفظوں سے شعر بنانے کی کوشش کی ہے, خالی نہیں اشکوں سے کوئی گوشہ عالم, قطرے کو سمندر سے بڑا دیکھ رہا ہوں, قطرے کو سمندر سے بڑا دیکھ رہا ہوں. خالی نہیں اشکوں سے کوئی گوشہ عالم, قطرے کو سمندر سے بڑا دیکھ رہا ہوں. شعر عرض کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے کہ تربت میں ملک قبلہ میرا پوچھ رہا ہے, میں ہوں کہ سوئے خاک شفا دیکھ رہا ہوں. اور وہ دیکھو علم حضرت عباس کا اٹھا, وہ دیکھو علم حضرت عباس کا اٹھا, اسلام کو پیروں پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھو علم حضرت عباس کا اٹھا. وہ دیکھ تربت میں ملک قبلہ میرا پوچھ رہا ہے, میں ہوں کہ سوئے خاک شفا دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھو علم حضرت عباس کا اٹھا, اسلام کو پیروں پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں, اسلام کو پیروں پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں. عرشی کسی خنجر سے مجھے ڈر نہیں لگتا, عرشی کسی خنجر سے مجھے ڈر نہیں لگتا. شبیر کو راضی برضا دیکھ رہا ہوں, عرشی کسی خنجر سے مجھے ڈر نہیں لگتا, عرشی کسی خنجر سے مجھے ڈر نہیں لگتا. شبیر کو راضی برضا دیکھ رہا ہوں, شبیر کو راضی برضا دیکھ رہا ہوں. آخری 2-3 شعر, اس کے بعد آئندہ شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. کہ سر کون تھا کہ جو سر نیزہ نہیں ملا, سر کون تھا کہ جو سر نیزہ نہیں ملا, لیکن کسی کے ہونٹوں پہ شکوہ نہیں ملا. سر کون تھا کہ جو سر نیزہ نہیں ملا, لیکن کسی کے ہونٹوں پہ شکوہ نہیں ملا. کہ یوں ہی ہمیں حسین کے جیسا نہیں ملا, یوں ہی ہمیں حسین کے جیسا نہیں ملا, جیسے زمین پہ دوسرا کعبہ نہیں ملا. یوں ہی ہمیں حسین کے جیسا نہیں ملا, یوں ہی ہمیں حسین کے جیسا نہیں ملا, جیسے زمین پہ دوسرا کعبہ نہیں ملا. کہ پتھر نے جس یقین سے قرآن پڑھ لیا, پتھر نے جس یقین سے قرآن پڑھ لیا, امت سے وہ نبی کو بھروسہ نہیں ملا. پتھر نے جس یقین سے قرآن پڑھ لیا, امت سے وہ نبی کو بھروسہ نہیں ملا. کہ کچھ اس طرح سے دھبوں نے دامن پکڑ لیا, کچھ اس طرح سے دھبوں نے دامن پکڑ لیا. قاتل کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ملا, کچھ اس طرح سے دھبوں نے دامن پکڑ لیا, قاتل کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ملا. تو سورج غروب ہو نہ سکا اپنی ذات سے, سورج غروب ہو نہ سکا اپنی ذات سے, جب تک کہ انگلیوں کا اشارہ نہیں ملا. حضرات, اگر میں نظامت کر رہا ہوتا اور یہ شعر پڑھ رہا ہوتا تو اتنا زیادہ بولتا کہ آپ تمام حضرات کو میں مجبور کر دیتا داد دینے پہ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے شعر پڑھ رہا ہوں, اس لیے وہ سارے جو نظامت والے حربے ہوتے وہ استعمال نہیں کر سکتا. آخری 3 شعر اگر محسوس کیجئے گا کہ ہاں یہ سچ ہے تو دعاؤں سے نوازیے, ورنہ کوئی زبردستی نہیں. آخری 3 شعر کہ سورج غروب ہو نہ سکا اپنی ذات سے, آخری 3 شعر, اس کے بعد آئندہ شاعر. سورج غروب ہو نہ سکا اپنی ذات سے, جب تک کہ انگلیوں کا اشارہ نہیں ملا. تو ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم, ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم, قد اس کو آسمان سے چھوٹا نہیں ملا. دیکھیے گا آخری 2 شعر, ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا, حقیقت بیان کر رہا ہوں, سچا ہے یہی سچائی ہے جو میں اگلے شعر میں پیش کر رہا ہوں. ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم, قد اس کو آسمان سے چھوٹا نہیں ملا. تو جو کربلا سے
جھنڈا ملا ہے اس کو پھریرا نہیں ملا. جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا, جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا, جھنڈا ملا ہے اس کو پھریرا نہیں ملا. مقطع حاضر کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے. جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا, جھنڈا ملا ہے اس کو پھریرا نہیں ملا. عرشی ان حافظوں کا خدا کیا بھلا کرے. عرشی ان حافظوں کا خدا کیا بھلا کرے. قرآن سارا پڑھ گئے نقطہ نہیں ملا. عرشی ان حافظوں کا خدا کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ محبتوں کا, حسن سماعت, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم, قد اس کو آسمان سے چھوٹا نہیں ملا. بے شمار, بے شمار. ہاتھوں سے جس کے اٹھ گیا عباس کا علم, قد اس کو آسمان سے چھوٹا نہیں ملا. جو کربلا سے بچ کے مدینے پہنچ گیا, جھنڈا ملا ہے اس کو پھریرا نہیں ملا. عرشی ان حافظوں کا خدا کیا بھلا کرے. قرآن سارا پڑھ گئے نقطہ نہیں ملا. قرآن سارا پڑھ گئے نقطہ نہیں ملا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں نے اپنے وعدے کے مطابق جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. اب میں سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب شباہت حسین صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب شباہت حسین صاحب. خواتین حضرات, سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں عید مبارک پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ امام کی محفل میں تشریف لائے, اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ محفل پچھلے 25-26 سالوں سے ہو رہی ہے, اور بہت سارے شعراء جو اس محفل میں پڑھتے تھے وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں. خاص طور سے ابھی علی عباس رضوی صاحب, اس کے پہلے سچے بھائی جعفر زیدی صاحب, انور صاحب کے والد صاحب, اور بہت ہمارے خود کے والد صاحب. ایک گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ان تمام مرحومین کے نام. الحمدللہ. اللہم صلی علی کربلا میں ایک نئی تحریر لکھی جائے گی. کربلا میں ایک نئی تحریر لکھی جائے گی. حضور خون سے اسلام کی تقدیر لکھی جائے گی. خون سے اسلام کی تقدیر لکھی عظمت ہے حضرت شبیر لکھی جائے گی. آج مدح حضرت شبیر لکھی جائے گی. حضور بولتے قرآن کی
تفسیر لکھی جائے گی. بولتے تیسری شعبان کو دنیا میں آئے ہیں حسین. تیسری شعبان کو دنیا میں آئے ہیں حسین. حضور اب شکست خنجر و شمشیر لکھی جائے گی. اب شکست خنجر و شمشیر لکھی جائے گی. اور جناب زینب کے حوالے سے چند اشعار. جب حدیث زینب دلگیر لکھی جائے گی. حضور بہرے عنواں آئے تطہیر لکھی جائے گی. بہرے عنواں آئے تطہیر لکھی جائے گی. ارے مثل حیدر بولنے والی تجھے لاکھوں سلام. مثل حیدر بولنے والی تجھے لاکھوں سلام. صفحے دل پر تیری تقریر لکھی جائے گی. صفحے دل پر تیری تقریر لکھی جائے گی. عظمت انسانیت پر جب ہو لکھنا تبصرہ. عظمت انسانیت پر جب ہو لکھنا تبصرہ. حضور داستان زینب دلگیر لکھی جائے گی. داستان زینب دلگیر لکھی جائے. جس کے ضامن خود امام عصر ہو اہل نظر. بہتے پانی پر وہی تحریر لکھی جائے گی. بہتے پانی پر وہی اگرے کی کوشش ہے. روشنائی سے کیا جاتا ہے ہر ایک تذکرہ. روشنائی سے کیا جاتا ہے ہر ایک تذکرہ. حضور روشنی سے مدحت شبیر لکھی جائے گی. روشنی سے مدحت شبیر لکھی جائے گی. چاہیے مادہ کو سورج کی کرنوں کا قلم. چاہیے مادہ کو سورج کی کرنوں کا قلم. روشنی سے مدحت شبیر لکھی جائے گی. روشنی سے مدحت کربلا کے لفظ کا مفہوم لامحدود ہے. کربلا کے لفظ کا مفہوم لامحدود ہے. عصر تک اس لفظ کی تفسیر لکھی جائے گی. عصر تک اس لفظ کی
लिखी जाए। अरे हुर तेरी किस्मत में जो लिखा था वो तो मिट गया, हुर तेरी किस्मत में जो लिखा था वो तो मिट गया। अरे हो मुबारक अब नई तकदीर लिखी जाएगी, हो मुबारक अब नई तकदीर लिखी जाएगी। तू लिखेगा मदह मौला और शबाह तेरे नाम, तू लिखेगा मदह मौला और शबाह तेरे नाम। ज़ुर जन्नते फिरदौस की जागीर लिखी जाएगी, जन्नते फिरदौस की जागीर लिखी जाएगी। सलवात। तू लिखेगा मध्य मौला और शबाहत तेरे नाम, जन्नत फिरदौस की जागीर लिखी जाएगी। बहरे उन्वा जब किताबे ज़ैनब दिलगीर लिखी जाएगी, बहरे उन्वा आया तथहीर लिखी जाएगी। यही मतलब था ना शहबाज साहब आपका जनाब ज़ैनब के हवाले से गुफ्तगू की थी। मैं मतलब पढ़ रहा हूँ कि है अर्श व फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का, है अर्श व फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का। वाशिंगटन के सरजमीन के मोमिनों, ये खूबसूरत मतलब तोहफे के तौर पर आज की इस मुकद्दस और नूरानी महफिल में एक तोहफे के तौर पर शकीन हसन शमसी का मतलब आपके हवाले कर रहा हूं कि है अर्श व फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का। कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का, है अर्श व फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का। कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का, कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का। बहुत दिनों से एक तशनगी थी सामीन की, लेकिन वो तशनगी यहाँ ख़त्म हो गई। बहुत दिनों से दाद की तशनगी थी, वो भी ख़त्म हो गई। आपको हक़ है महफिलें ऑर्गेनाइज करने का। आज बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दस्त बदुआ हूँ शहज़ादी तमाम हाज़रीन की दिली मुरादों को पूरी करें। आइए शेर पेश कर रहा हूँ, है अर्श व फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का। कसीदा पढ़ते हैं आखिरी शेर, उसके बाद आइंदा शायर आपके हवाले कि कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का कि उसे बढ़ाना थी कूफे में बाप की ज़ीनत, उसे बढ़ाना थी कूफे में बाप की ज़ीनत। अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का, उसे बढ़ाना थी कूफे में बाप की ज़ीनत, उसे बढ़ाना थी कूफे में बाप की ज़ीनत। अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का, अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का, उसे बढ़ाना थी कूफे में बाप की ज़ीनत। अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का। इस नूरानी जश्न को जिस मेयार के साथ मंजिल मकसूद को पहुंच रहा है, जिस कामयाबी के साथ पहुंच रहा है, उसमें मज़ीद इजाफे के लिए मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाब नसीम सैदी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौलाए सैयदुल शुहदा में नजराने अक़ीदत पेश करें। हफीज़ ज़रा एक बार मिलजुल के आवाज़ बुलंद नारे सलावत भेज दीजिए। इजाज़त हो तो एक दफ़ा दुरूद भेजें आप। ख्वाब इब्राहिम की ताबीर लिखी जाएगी, ख्वाब इब्राहिम की ताबीर लिखी जाएगी, सर बसर कुर्बानी शब्बीर लिखी जाएगी।
ख्वाब इब्राहिम की ताबीर लिखी जाएगी, सर बसर कुर्बानी शब्बीर लिखी जाएगी और सैयदा यूं बाइसे तौकीर लिखी जाएगी और हक में इनके आए तथीर लिखी जाएगी। सैयदा यूं बाइसे तौकीर लिखी जाएगी, हक में इनके आए तथीर लिखी जाएगी और अलकमा पर जाके लहराया आलम अब्बास ने, अलकमा पर जाके लहराया आलम अब्बास ने, अलकमा अब्बास की जागीर लिखी जाएगी। अलकमा पर जाके लहराया आलम अब्बास ने, अलकमा अब्बास की जागीर लिखी जाएगी और बाबे महराज वफा है तस्करा अब्बास का, बाबे महराज वफा है तस्करा अब्बास का और हर किताबे दिल पे ये तहरीर लिखी जाएगी, हर किताबे दिल पे ये तहरीर लिखी जाएगी। और शेर देखिए कि जिक्र शह से इक्तिसाबे नूर जब हो जाएगा, जिक्र शह से इक्तिसाबे नूर जब हो जाएगा और तब चिरागों के लिए तनवीर लिखी जाएगी, जिक्र शह से इक्तिसाबे नूर जब हो जाएगा तब चिरागों के लिए तनवीर लिखी जाएगी और फातिमा के लाल के कदमों में जब आ जाएगा, फातिमा के लाल के कदमों में जब आ जाएगा और असरे नौहुर की फिर तस्दीर लिखी जाएगी, असरे नौहुर की फिर तकदीर लिखी जाएगी और सुर्ख रूह इस्लाम को कर देगी आले मुस्तफ़ा, सुर्ख रूह इस्लाम को कर देगी आले मुस्तफ़ा और ये अबू तालिब तेरी तासीर लिखी जाएगी, ये अबू तालिब तेरी तासीर लिखी जाएगी और फिक्र ने फिर रुख किया है मिदहते शब्बीर का, फिक्र ने फिर रुख किया है मिदहते शब्बीर का, रोशनी से मिदहते शब्बीर लिखी जाएगी। और जब दुआओं और दवाओं से न बन पाएगा काम, जब दुआओं और दवाओं से न बन पाएगा काम फिर वहां खाके शिफा इक्सीर लिखी जाएगी और ताबत दीने खुदा को हुर्रियत होगी नसीब, ताबत दीने खुदा को हुर्रियत होगी नसीब और किस्मत आबिद में जब जंजीर लिखी जाएगी और बूतराबी का जमीनों पर तसर्रुफ है सदा, बूतराबी का जमीनों पर तसर्रुफ है सदा और खुल्द में भी नाम पर जागीर लिखी जाएगी। बूतराबी का जमीनों पर तसर्रुफ है सदा, खुल्द में भी नाम पर जागीर लिखी जाएगी और हुस्न शेरों का यकीनन आप ही बढ़ जाएगा। अभी हुस्न शेरों का यकीनन आप ही बढ़ जाएगा और मनकबत में जब ज़बाने मीर लिखी जाएगी, हुस्न शेरों का यकीनन आप ही बढ़ जाएगा, हुस्न शेरों का यकीनन आप ही बढ़ जाएगा और मनकबत में जब ज़बाने मीर लिखी जाएगी, हुस्न शेरों का यकीनन आप ही बढ़ जाएगा और मनकबत में जब ज़बाने मीर लिखी जाएगी और ये ज़बाने बेज़बानी से जो करते हैं बयां, ये ज़बाने बेज़बानी से जो करते हैं बयां असग़रे मासूम की तकरीर लिखी जाएगी, ये ज़बाने बेज़बानी से जो करते हैं बयां असग़रे मासूम की तकरीर लिखी जाएगी और मैं हूँ ज़ाकिर शाह का मरकज़ में कैसी तीरगी, मैं हूँ ज़ाकिर शाह का मरकज़ में कैसी तीरगी, ताबत तनवीर ही तनवीर लिखी जाएगी और महफिले मौला में जल्दी आप भी पहुँचे फरोग, महफिले मौला में जल्दी आप भी पहुँचे फरोग वरना जन्नत में बड़ी ताख़ीर लिखी जाएगी।
महफिल मौला में जल्दी आप भी पहुंचे फरोग, महफिल मौला में जल्दी आप भी पहुंचे फरोग, वरना जन्नत में बड़ी ताखीर लिखी जाएगी, और जुर्म है अगर मातम शब्बीर तो कह दो फरोग, जुर्म है अगर मातम शब्बीर तो कह दो फरोग, रोज़ो शब सीनों पे ये तहरीर लिखी जाएगी। जुर्म है अगर मातम शब्बीर तो कह दो फरोग, रोज़ो शब सीनों पे ये तहरीर लिखी जाएगी, और बाबे महराज वफा है तस्करा अब्बास का, हर किताब दिल पर ये तहरीर लिखी जाएगी। सलावत। हजरत, अगर मजमे से कोई शख्स एक आवाज़ ये लगा दे, ज़रा जल्दी कीजिए, तो जो सामने वाला हो वो घबरा जाएगा और फिर वो जल्दी जल्दी और बात को आगे बढ़ाने लगेगा। लेकिन जब मेरे जैसा आदमी माइक पर होता है तो दिल चाहता है थोड़ा सा और वक्त ले लूं। हाँ, नहीं, उसकी वजह मैं गुफ्तगू ऐसे नहीं करता, मैं उसका सबूत पेश कर रहा हूं। जिस ज़ात की बदौलत हमारी सांसें चल रही हैं, जिस, आप खुद ईमानदारी से बताइए, आपके घर में शादी हो, चौराहों पे राहों पे खड़े होकर के, किसी सेंटर्स में खड़े होकर के, यार मैं 3 दिन से सोया नहीं। क्यों भाई? वो घर में शादी थी ना, इसलिए 3 दिन से सोया नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके अपने घर की शादी में आप 3 दिन से सोए नहीं हैं और मौला का जिक्र हो रहा है, क्या अगर आधे घंटे ताखीर हो जाएगी तो उसमें क्या हर्ज है? ईमानदारी से बताइए। लिहाजा, और एक आदमी कहता है जल्दी कीजिए, 50 आदमी का नुकसान होता है, इसलिए कि जल्दी जल्दी बात खत्म हो जाती है। अब उनका दिल चाह रहा है थोड़ी देर और बैठने का, यहां बात समेट दी गई, है ना। तो थोड़ा सा एक, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, रोज नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहते हैं। लिहाजा बराए करम, देखिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, बहुत छोटा हूँ आपसे, लेकिन क्या करूँ, माइक पे अगर सच नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? यही तो सच बोलने की जगह है। और ये बात सच्ची है कि सच हमेशा कड़वा होता है, और इतना कड़वा होता है कि दार पे चढ़ा के जबान काट ली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कभी किसी प्रोग्राम में जल्दबाजी मत किया करिए प्लीज़, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं हाथ जोड़ के दस्त बस्ता, देखिए दुनिया हमसे नाराज हो जाए, हमें इसकी फिक्र नहीं होती। वॉशिंगटन में अगली बार हमें किसी महफिल में बुलाया जाएगा, हमें इसकी फिक्र नहीं है। दुनिया नाराज हो, हमें आई डोंट केयर, लेकिन शहजादी नाराज ना हो। हम इससे डरते हैं, हम शहजादी से डरते हैं, हम दुनिया से नहीं डरते। प्लीज हाथ जोड़ के, और जितने लोग मौजूद हैं सब माशाल्लाह, मुझे नहीं लगा कि किसी के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही हो कि जल्दी से प्रोग्राम खत्म हम कर जाए। मिल गए सारे, बोलिएगा नसीम फरोख साहब। अगर इसमें पूरा नाम लिखा होता नसीम फरोख साहब तो शायद मैं उस लिहाज से आपका तारुफ कराता जो कुछ मैं जानता हूं, लेकिन नसीम जैदी लिखा था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं। हाँ, आपका इस्तेकबाल अब मैं कर रहा हूं कि मेरे कशकोल में गंजी ने जर देखेगी, अब ये दुनिया मेरे शेरों का हुनर देखेगी। मुझको छू सकती नहीं है कोई गुस्ताख नजर, मुझको देखेगी तो शाइस्ता नजर देखेगी। क्या खूबसूरत शायरी आप कर रहे थे, जिक्र अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम कर रहे थे, जनाब हुर का तस्करा किया आपने। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, मक्तल में कौन मौजूद है, मक्तल में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम है, इसलिए कि जो एक रावी जिसने पूरी दास्तान हम तक पहुंचाई है वो भी हमारा रावी नहीं है, वो यजीद की तरफ का रावी है, हमीद इब्न मुस्लिम है। उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन शायर यही शायर है कि जो उस मंजर को भी मंजर कशी कर ले। क्या है मैदान का मंजर, क्या है लजामे फरस पे हुर का हाथ मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर तशरीफ फरमा है, लजामे फरस पे हुर का हाथ है। क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, सब दूर खड़े हुए हैं, लेकिन शायर की फिक्र पहुंची। मंजर अपनी निगाह में रखिएगा, बड़ा खूबसूरत शेर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। हुर का हाथ लजामे फरस पे है, इमाम हुसैन से गुफ्तगू हो रही है। क्या गुफ्तगू हो रही है कि हुर ने
शह मजलूम का रास्ता नहीं रोका, हुर ने शह मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही है पता पूछ रहा है। हुर ने शह मजलूम का रास्ता नहीं रोका, हुर ने शह मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही है, भटका हुआ राही है पता पूछ रहा है, भटका हुआ राही है। धीरे धीरे आप इस मिसरों का लुत्फ ले रहे हैं, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि भटका हुआ था। मोहसिन अली सोहेल के मिसरे सुन लीजिए, रायपुर की सरजमीन के मिसरे, वाशिंगटन की सरजमीन पर वाशिंगटन से इतनी बुलंद दाद जानी चाहिए कि रायपुर के दरो दीवार से टकराने लगे। बड़ा खूबसूरत मिसरे पेश कर रहा हूं। भटका हुआ था शाम का जब घर में आ गया, हुर लौटकर हुसैन के लश्कर में आ गया कि हुर ने कहा ये शह से खता बख्श दीजिए, मैं भूल से यजीद के चक्कर में आ गया। हुर ने कहा ये शह से खता बख्श दीजिए, मैं भूल से यजीद के चक्कर में आ गया, मैं भूल से यजीद के चक्कर में आ गया। अजीजों, शायरी के मुख्तलिफ पहलू हैं। शायरी एक वो शायरी कहलाती है जिसमें कसीदा होता है। कसीदे की डेफिनेशन ये है कि उसके अंदर तशबीब, गुरेज, साक़ीनामा, सरापा, बाग़ो बहार, ये सारी कैफियत होती है। और उसके बाद फिर होता है गुरेज, और गुरेज के बाद फिर होती है मदह। जब ये पूरे लवाज़िमात के साथ शायरी होती है तो कसीदा कहलाता है। और उसके बाद जब मुख्तलिफ अशार होते हैं तो मनक़बत की शक्ल दी जाती है। जब 4 मिसरों में गुफ्तगू होती है तो क़ता कहलाता है। जब 6 मिसरों में गुफ्तगू होती है तो बंद कहलाता है। जब यही 6 मिसरे कई एक हो जाते हैं तो मुसद्दस कहलाता है। और जब इसमें तरतीब दे दी जाती है, यानी सरापा मौजूद हो, बाग़ो बहार मौजूद हो, कैफियत मौजूद हो, अंदाज मौजूद हो, तशबीब मौजूद हो, फिर उसके बाद गुफ्तगू हो, फिर उसके बाद मदह हो, और मदह होते होते फिर गुरेज की कैफियत पर चला जाए इंसान, और गुरेज के बाद जब मसाइब की शक्ल दे दी जाती है और फिर जो मुकदमा तैयार होता है, फिर जो किताब तैयार होती है, उसे मरसिया कहते हैं। जहाँ पे महबूब से गुफ्तगू होने लगती है उसे गज़ल कहते हैं। ये शायरी की मुख्तलिफ डेफिनेशन है। ऐसी ही शायरी करने वाला जिसने हर जाविये से गुफ्तगू की, मनक़बत में भी अली अंसर का नाम है, क़तात में भी अली अंसर का नाम है, मरसिये में भी अली अंसर का नाम है, नोहे में भी अली अंसर का नाम है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ पाकिस्तान की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान शायर मोहतरम जनाब अली अंसर साहब की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ, तशरीफ़ लाएँ और बारगाहे सैयदुश्शुहदा में नजराना अक़ीदत पेश करें। हाज़रीन महफिल, एक बार जोश ईमानी के साथ नारे सलवात भेज दीजिए। इंतहाई सादा सादा अशार हैं कि सूरत तहरीर एक तस्वीर लिखी जाएगी, सूरत तहरीर एक तस्वीर लिखी जाएगी, करबला में हुर की जब तकदीर लिखी जाएगी, करबला में हुर की जब तकदीर लिखी जाएगी, मिदहते शब्बीर में मिसरे कहाँ से लाओगे, मिदहते शब्बीर में मिसरे कहाँ से लाओगे, मिदहते शब्बीर में मिसरे कहाँ से लाओगे, नूर से अल्फाज की जंजीर लिखी जाएगी, मिदहते शब्बीर में मिसरे कहाँ से लाओगे, नूर से अल्फाज की जंजीर लिखी जाएगी, जब हवाएं खुद जलाएंगी चराग़े मनक़बत, जब हवाएं खुद जलाएंगी चराग़े मनक़बत, हर तरफ तनवीर ही तनवीर लिखी जाएगी, हर तरफ तनवीर ही तनवीर लिखी जाएगी। आंख मेरी क्या लगी पहुंचा दरे शब्बीर पर, आंख मेरी क्या लगी पहुंचा दरे शब्बीर पर, जाने कब इस ख्वाब की ताबीर लिखी जाएगी, आंख मेरी क्या लगी पहुंचा दरे शब्बीर पर, जाने कब इस ख्वाब की ताबीर लिखी जाएगी। और जब्र की तारीख में एक तीर लिखा जाएगा, जब्र की तारीख में एक तीर लिखा जाएगा, जब जहां भी जुर्रत बेशीर लिखी जाएगी,
جب کی تاریخ میں ایک تیر لکھا جائے گا، جب جہاں بھی جرأت بے شیر لکھی جائے گی، فکر جنت کیوں کریں اہل عزا کو علم ہے، فکر جنت کیوں کریں اہل عزا کو علم ہے، فرش غم پہ خلد کی جاگیر لکھی جائے گی، فرش غم پہ خلد کی جاگیر لکھی جائے گی، خواب ابراہیم خود حیرت زدہ رہ جائے گا، خواب ابراہیم خود حیرت زدہ رہ جائے گا، خون سے جب خواب کی تعبیر لکھی جائے گی، اور جو بنائے کربلا کی خاک کو خاک شفا، جو بنائے کربلا کی خاک کو خاک شفا، فاطمہ کے خون میں وہ تاثیر لکھی جائے گی، جو بنائے کربلا کی خاک کو خاک شفا، فاطمہ کے خون میں وہ تاثیر لکھی جائے گی، اور نہر پہ عباس کے پرچم کو لہرانے تو دو، نہر پہ عباس کے پرچم کو لہرانے تو دو، کربلا عباس کی جاگیر لکھی جائے گی، کربلا عباس کی جاگیر لکھی جائے گی، اس لیے کچھ اشک میں نے رکھ دیے کرتاس پر، اس لیے کچھ اشک میں نے رکھ دیے کرتاس پر، روشنی سے مدحت شبیر لکھی جائے گی، اس لیے کچھ اشک میں نے رکھ دی کرتاس پر، روشنی سے مدحت شبیر لکھی جائے گی، آخری شعر کے، اور دست قدرت سے در جنت پہ حرف نور سے، دست قدرت سے در جنت پہ حرف نور سے، عظمت زہرا پس تعمیر لکھی جائے گی، عظمت زہرا پس تعمیر لکھی جائے گی، منقبت کے رنگ میں عنصر سر بزم ولا، بولتے قرآن کی تفسیر لکھی جائے گی۔ چار میں سے سن کے گئے، حر کے دل کو غم شبیر میں ڈھلتے دیکھا، حر کے دل کو غم شبیر میں ڈھلتے دیکھا، موم کی طرح سے پتھر کو پگھلتے دیکھا، حر کے دل کو غم شبیر میں ڈھلتے دیکھا، موم کی طرح سے پتھر کو پگھلتے دیکھا، خوش بہت ہوں علی انصر کہ عقیدہ اپنا، خوش بہت ہوں علی انصر کہ عقیدہ اپنا، اپنی اولاد کے سینے میں بھی پلتے دیکھا، خوش بہت ہوں، خوش بہت ہوں، خوش بہت ہوں علی انصر کہ عقیدہ اپنا، اپنی اولاد کے سینے میں بھی پلتے دیکھا۔ کہ حضرت عباس کے حوالے سے منقبت کے چند اشعار کے، زمین عزم و شجاعت کے آسماں عباس، زمین عزم و شجاعت کے آسماں عباس، حسینیت کے ارادوں کے ترجمہ عباس، حسینیت کے ارادوں کے ترجمہ عباس، خود اپنے آپ سے موجوں سے فوج آدھا سے، خود اپنے آپ سے موجوں سے فوج آدھا سے، لڑے حسین کی خاطر کہاں کہاں عباس، لڑے حسین کی خاطر کہاں کہاں عباس، علی و حمزہ و جعفر کی کیوں نہ خوشبو ہو، علی و حمزہ و جعفر کی کیوں نہ خوشبو ہو، پلے بڑھے انہی شیروں کے درمیان عباس، پلے بڑھے علی و حمزہ و جعفر کی کیوں نہ خوشبو ہو، پلے بڑھے انہی شیروں کے درمیان عباس، سوائے موت کوئی پار کر نہیں سکتا، سوائے موت کوئی پار کر نہیں سکتا، زمین پہ کھینچ دیں گر تیغ سے نشاں عباس، زمین پہ کھینچ دیں گر تیغ سے نشاں عباس، اردو پکارے علی آ گئے سرے میدان، اردو پکارے علی آ گئے سرے میدان، ہوئے نہ تھے ابھی پوری طرح جمع عباس، ہوئے نہ تھے ابھی پوری طرح جمع عباس۔ اور حیض الفقار کا مطلب جو دو زباں والی، حیض الفقار کا مطلب، حیض الفقار کا مطلب جو دو زباں والی، تو ایک زبان علی دوسری زباں عباس،
ہے ذوالفقار کا مطلب جو دو زباں والی، تو ایک زبان علی دوسری زباں عباس، حسین آپ نے ٹھنڈا کیا جلال جری، حسین آپ نے ٹھنڈا کیا جلال جری، وگرنہ نہر کو کر دیتے خاکداں عباس، وگرنہ نہر کو کر دیتے خاکداں عباس، اور جبھی اٹھائے تو سجدے سے کس طرح انصر، ہے اس پہ سایہ فگن آپ کا نشاں عباس۔ اب چند اشعار اور پڑھ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین کے حوالے سے۔ مولانا صاحب اجازت کہ حسین لفظوں سے حسن لے کر برائے مدحت حسین لکھا، حسین لفظوں سے حسن لے کر برائے مدحت حسین لکھا، بفیض خوشنودی نبوت پہ عقیدت حسین لکھا، کہ کبھی جو حمد خدا کی جانب دریچے افکار کے کھلے ہیں، کبھی جو حمد خدا کی جانب دریچے افکار کے کھلے ہیں، قلم نے حمد خدا کی ہے سے احد کی صورت حسین لکھا، کبھی جو حمد خدا کی جانب دریچے افکار کے کھلے ہیں، قلم نے حمد خدا کی ہے سے احد کی صورت حسین لکھا، اور امام لکھ کر میں رک گیا تھا کہ نام پہلے لکھوں میں کس کا، امام لکھ کر میں رک گیا تھا کہ نام پہلے لکھوں میں کس کا، علی سے پوچھا حسن سے پوچھا ملی اجازت حسین لکھا۔ امام لکھ کر میں رک گیا تھا کہ نام پہلے لکھوں میں کس کا، علی سے پوچھا حسن سے پوچھا ملی اجازت حسین لکھا، ہنر کتابت کا سیکھنا تھا قلم گریزاں تھا ہاتھ لرزاں، ہنر کتابت کا سیکھنا تھا قلم گریزاں تھا ہاتھ لرزاں، ہنر کا در پھر کھلا اچانک، ہنر کا در پھر کھلا اچانک جو خوبصورت حسین لکھا، ہنر کا در پھر کھلا اچانک جو خوبصورت حسین لکھا، بنا کے اشکوں کی روشنائی بچھا کے فرش عزا کا کاغذ، بنا کے اشکوں کی روشنائی بچھا کے فرش عزا کا کاغذ، خدا سے فکر انیس لے کر برائے رقت حسین لکھا۔ بنا کے اشکوں کی روشنائی بچھا کے فرش عزا کا کاغذ، بنا کے اشکوں کی روشنائی بچھا کے فرش عزا کا کاغذ، خدا سے فکر انیس لے کر برائے رقت حسین لکھا، جواز صبح ازل علی ہیں جواز شام ابد علی ہیں، جواز صبح ازل علی ہیں جواز شام ابد علی ہیں، بقلب مقتل یہ راز تم نے پس شہادت حسین لکھا، اور نہیں ہے منت کشے سیاہی لہو کی تحریر مانگتا ہے، نہیں ہے منت کشے سیاہی لہو کی تحریر مانگتا ہے، لہو میں جس کے بھی تھی طہارت پہ عبادت حسین لکھا، لہو میں جس کے نہیں ہے منت کشے سیاہی لہو کی تحریر مانگتا ہے، لہو میں جس کے بھی تھی طہارت پہ عبادت حسین لکھا، نبی کی سیرت کے آئینے میں حسین منی کا عکس دیکھا، نبی کی سیرت کے آئینے میں حسین منی کا عکس دیکھا، جو لفظ سیرت قلم نے لکھا تو لکھ کے سیرت حسین لکھا، جو لفظ سیرت قلم نے لکھا تو لکھ کے سیرت حسین لکھا، بنا کے خاکہ محبتوں کا سخاوتوں کا عبادتوں کا، بنا کے خاکہ محبتوں کا سخاوتوں کا عبادتوں کا، جو میں نے عنصر نظر اٹھائی پس تلاوت حسین لکھا۔ عزیزان گرامی، first of all, I am requesting Mr. Amman Naqshbandi. Please welcome. Come on the stage. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बैठिए आप, अभी आपको बुलाते हैं।
السلام علیکم. حضرات، بر محمد والے محمد صلوات. تھینک یو. جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور اگر قرآن مجید میں تفسیر نہیں ہے تو قرآن مکمل نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے. قرآن مجید میں اگر تفسیر نہیں ہے تو قرآن مکمل نہیں ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن میں بھی شاعری ہے. میں کہہ رہا ہوں تو دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی دے رہا ہوں. قافیہ پیمائی قرآن میں بھی ہے، شاعری قرآن میں بھی ہے. یہ قافیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ ساری قافیہ پیمائی قرآن مجید میں بھی ہے. لیکن یہ قرآن اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک اس کی تفسیر نہ ہو. اسی طریقے سے منقبتی دور ہے. اگر منقبت کے ساتھ ساتھ نثر نہیں ہے تو وہ محفل مکمل نہیں ہے. لہذا آئیے میں منقبت کے بعد، اور یہ ہمارے سامنے جو ڈاکٹر عمار نقشوانی صاحب تشریف فرما ہیں اور محترم جناب الحج مولانا سید محبوب مہدی صاحب قبلہ موجود ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کا تعارف کرانا میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے تعارف کے وقت زبان میں لغزش پیدا ہونے لگتی ہے. اس لیے کہ تعارف ان کا محتاج، یہ تعارف کے محتاج نہیں بلکہ تعارف ان کا محتاج ہے. اور ہر انسان اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے پریزنٹیشن سے تعارف اپنا خود بیان کرتا ہے. میں دونوں شخصیت کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر عمار نقشوانی صاحب کے لیے اور مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ کے لیے، کہ فلاح و جہد و مسلسل کا استعارہ ہے. فلاح و جہد و مسلسل کا استعارہ ہے. یہ لوگ فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے. یہ لوگ فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حرف التماس پیش کر رہا ہوں. حجت الاسلام میں سب سے پہلے میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر عمار نقشوانی صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں، تشریف لائیں اور اپنے جذبات، اپنے خیالات کا اظہار کریں. بر محمد وعلی محمد صلوات.